नाज़रीन, एक बार फिर आपको मिरातुन्निसा में खुशामदीद कहते हैं और यसु मसीह के नाम से आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं शहाना का और सिस्टर सायरा समीना का। वेलकम सिस्टर। थैंक यू शहाना। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि हम लास्ट प्रोग्राम जो हमने ताल्लुकात के हवाले से किया था वो उसको मुझे आगे ऐसे लग रहा था कि जैसे हमने जल्दी में उसका एंड किया, क्योंकि टाइम हमेशा की तरह मुख्तसर था। तो मैं चाहूँगी उसको हम थोड़ा-सा और उस पर बिल्कुल गुफ्तगू ठीक करें। है। हम बात कर रहे थे मसालों की, हमने बड़ी खूबसूरत बात की और आपने बहुत ज़बरदस्त उसको एक थैंक डिश की यू। सूरत में पेश किया। और उसके नाज़रीन का जो हमें रिव्यू आए हैं, उनके जो फीडबैक हमें मिले, बहुत ही ज़बरदस्त मिले हैं। और बहुत सारे नाज़रीन जो हैं वो बहुत कुछ हमारे प्रोग्राम से अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाने के लिए अडॉप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर सिस्टर मैंने जो बात की थी कि वाइफ़ और हस्बैंड की हमने बात की थी और आपने एक वर्ड्स भी कोट की थी उस पर कि क्या साथ रहना ताल्लुक़ की दलील है? तो आपने तो उसको पॉज़िटिव कहा था कि हाँ, बिल्कुल है। और वाक़ई इसमें कोई शक नहीं है, साथ रहते हैं तो ताल्लुक़ तो होता ही है। मगर मैं बात कर रही उसको थी। हम समझें या ना हाँ समझें, जी, बिल्कुल, ताल्लुक होता है। ताल्लुक़ होता है, और बिल्कुल, ये ऐसे ताल्लुक हैं जो हम तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ भी नहीं कितना हम सकते। कहते हाँ, रहे कि मगर हम मैं ये चाह रही तोड़ें। थी कि जो लोग बहालत मजबूरी साथ रह रहे हैं, चाहे वो बच्चों की वजह से रह रहे हैं, चाहे वो जायदाद की वजह से रह रहे हैं, या शायद और भी कोई भी वजूहात हो सकती हैं जो शायद इस वक़्त मेरे माइंड में नहीं है, मगर हैं ऐसे लोग जो किसी न किसी वजह से बहालत मजबूरी साथ रह रहे हैं। और वो इस तरह से रह रहे होते हैं जैसे उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, मगर वो एक छत के नीचे, एक कमरे में, एक घर में रह रहे होते हैं। मगर आपने जो हवाला दिया था उसमें आपने बात की थी, 3 पॉइंट्स आपने उसमें से नोटिस किए थे और कहा था कि अगर हम इन पर बात करें तो एक हमारा पूरा प्रोग्राम हो सकता है। मगर मैं चाहूँगी उस पर हम ज़रूर बात करें कि आप इस ताल्लुक को बेहतर बनाने के लिए, जिनके ताल्लुकात सिर्फ़ नाम के हैं, जो सर्द महरी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, जिनकी लाइफ़ में कोई खुशी नहीं है आपस के रिश्ते में, उनको बेहतर बनाने के लिए ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप ताल्लुक के हवाले ये से हम बात। बात करते हैं पहले, अगर आप दोबारा उस हवाले को पढ़ लें जी, ना, जी, बिल्कुल। तो वो ज़्यादा बेहतर जी, हो बिल्कुल। जाएगा। थस्सलुनीकियों में से हमने पढ़ा था, पहले थस्सलुनीकियों में से अगर आप उसको दोबारा पढ़ लें तो वो हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा। खुदा के कलाम में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5वें बाब की 13वीं आयत, और उनके काम के सबब काम से। देखिए, सबसे पहली बात आई है काम। बहुत दफ़ा हमारे ताल्लुकात में काम बड़ी रुकावट है। हुँ, कि वो हैं कैसे? कि हैं कैसे? हाँ, एक तो हमारे पर्सनल काम हुँ, और एक वो काम जो हम करते हैं, हुँ, हुँ, है ना? कई दफ़ा जब अगर हम घर की बात करें, हुँ, तो घर में सबसे मेन काम मर्द को क्या करना चाहिए? कमाना चाहिए। कमाना चाहिए, उनके ताल्लुकात इसीलिए खराब होते हैं कि वो काम नहीं करते। काम नहीं और करते। खुदा ने जब आदम को बनाया था, हुँ, हुँ, तो उसने पहली 2 ज़िम्मेदारियों में से उसको बागबानी और निगहबानी, हुँ, बागबानी में क्योंकि बाग ही था, तो बाग में ही काम करना था, वहाँ फैक्ट्री तो थी नहीं कि फैक्ट्री में करे। हुँ, तो वहाँ बाग था, तो खुदा ने कहा था बागबानी करे। हुँ, जब आदम बागबानी और निगहबानी करने लग गया, हुँ, फिर उसके बाद लिखा है कि खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, बिल्कुल। तो काम। अच्छा, काम सिर्फ मर्द को नहीं, औरत को घर के करने हैं हुँ, और मर्द को बाहर के करने हैं कि वो कमा कर लाए, तो काम। हुँ। अगर हम अपने कामों को सही नहीं करते, तो ये ताल्लुकात को खराब करने का एक बड़ा ज़रिया बनता है। आजकल तो ये काम उलट भी तो हो गए ना। हाँ, उलट भी हो गई। औरत वाले काम औरत मर्द कर ज़्यादा रहे हैं, कर रही है मर्द और वाले मर्द वाले, काम क्योंकि औरतें हमने कर सब कुछ उल्टा कर दिया ना, रही हैं। खुदा के सिस्टम इसीलिए को जो है ना बिगाड़ ये दिया। सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि हम खुदा के जो अहकामात थे, खुदा ने जो प्लानिंग की थी, औरत क्या करे, मर्द क्या करे, बच्चे कैसे उसको हमने ज़िंदगी बिगाड़ गुज़ारे, दिया। हमने उसको अपनी तरह से ना मॉडिफ़ाई कर हम लिया। और बहुत फिर वही मैं पढ़े बात लिखे हो करूँगी, गए। मैंने एक प्रोग्राम में बात की थी कि हम अपने खुदा खुद ही बने बैठे हैं। हम बिल्कुल। वो काम भी जो खुदा करता है, वो भी चाहते हैं हम करना शुरू करें, तो फिर ये प्रॉब्लम्स तो अंडरस्टूड है कि वो होंगी। मेल मिलाप रखने के लिए, ताल्लुक बनाने के लिए काम, शौहर भी देखे क्या काम वो कर रहा है और बीवी भी देखे क्या काम करे। और मेरा ख्याल है कि इस ताल्लुक के लिए, मियाँ बीवी के ताल्लुक के लिए, हम अपने आप को ज्यादा जाने ना, और दूसरे को कम जाने तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हम अपने तौर पे समझते हैं हम दुरुस्त ही दुरुस्त है, हम सही सही है, हम कहते हैं दूसरा गलत है। अगर हम ये समझ लेना कि मुझे अपने आप को परखना है, हाँ, मुझे अपने आप को जांचना हुँ। है, तो हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी बेहतरी ला सकते खुदा हैं। करे सिस्टर कि आमीन ये आमीन। अवेयरनेस, ये इस्लाह की जो रूह है, खुदा करे कि हम हर एक के अंदर तमाम हो, बहनों, भाइयों में, बुजुर्गों में, बच्चों में। बच्चों में, सब में आ जाए।
تو یقیناً کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کریں گے تو پھر دیکھیے گا کہ اگلا بھی کیسے حالات کیسے بدلتے ہیں. بے شک اور بہت تیزی سے بدلیں گے. اگر آپ آج آپ کا موڈ خراب ہے یا آپ تھوڑے بد زبان ہیں یا آپ تھوڑے چڑچڑے ہیں یا آپ ہر وقت غصے میں ہی رہتے ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے تو آپ اگلے ہی دن دیکھیں گے، اگر آپ نے کافی تبدیل ہو گئے تبدیل، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کا ماحول بڑی ایک دم تبدیلی. سے بہت ہی خوشگوار، بہت ہی میل ملاپ والا، بہت فرینک ماحول آپ کا ہو بالکل جاتا ہے. بالکل. اگر گھر میں گھر کا سربراہ آتا ہے اور وہ بہت غصے میں اور چڑچڑا ہے، ایک دم سے گھر کے باقی لوگ سہم جاتے ہیں بالکل بالکل، اور خاص طور پہ بالکل بچے، ایسے جیسے گھر میں بے رونقی سی آ بے جاتی ہے، رونقی آ جاتی ہے، بہت خوشی مطلب جاتی خوشی رہتی ہے. جاتی ہے. اور یہ ہوتا ہی اسی لیے کیونکہ وہ جو ابلیسی تاثیریں ہیں، غصے کی روح ہے، چڑچڑے پن کی روح ہے، بدتمیزی کی روح ہے، جب یہ آپ کی لائف میں ہوں گے تو برکت تو پھر لائف سے جاتی رہے گی. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، بالکل میں یہی کہوں گی کہ اپنے ہم آپ اپنے کو آپ کو بدلیں. بدلنا ہے کسی کو تاکہ. اچھا دوسرا لفظ یہاں پر کیا ہے؟ ہاں جی کام. کام کے سبب سے محبت کے ساتھ. محبت. اور گرنتھیوں میں لکھا ہے محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، وہ چیپٹر ہی سب بڑا برداشت کر خوبصورت لیتی ہے، اور بالکل کیا کہتی ہے، نازیبا کام نہیں کرتی، حسد اپنی نہیں بہتری کرتی، نہیں چاہتی، جھنجھلاتی سب نہیں، کچھ بہت ہے نا. باتیں اس میں. تو محبت تو سب کچھ ڈھانپ لیتی ہے، پھر تو کچھ رہ ہی نہیں جاتا نا. تو میرا خیال ہے جن کے گھر میں گڑبڑ ہو رہی ہے نا، دونوں میاں بیوی کا روز بیٹھ کر یہ اس کو کرنتھیوں پڑھنے کی تیرا تیرا باپ. باپ. یہاں پر میں چاہوں گی کہ اس پروگرام کے اسی حصے میں اسکرین پر ناظرین آپ کے کرنتھیوں تیرا باپ جو کہ محبت کا چیپٹر کہلاتا ہے کہ محبت کیا کیا کرتی ہے اور کیا نہیں چاہتی، یہ ساری چیزیں آپ کی اسکرین پر اس وقت چل رہی ہوں گی. آپ ضرور اس کو پڑھیں، ضرور اس کی تلاوت کریں اور تو آپ غور بھی دیکھیں کرے، ایک ایک لفظ ایک پر ایک غور لفظ پر. کرے، بالکل اس کو صرف ایز آپ نے ریڈ نہیں ریڈنگ کرنا، نہیں کرنی، ایک لفظ کو لے کر آپ نے پورے غور ہفتے، کرنا ہے. اب میں سمجھتی ہوں پورا ہفتہ بھی کم ہے مگر چلے پوری ایک دن کر زندگی. لیتے. اگر آپ ایک دن ایک لفظ پر غور کریں، اس پر اپنے آپ کو اس ترازو میں پرکھیں کہ میں اس لفظ پر پورا اتر رہا ہوں یا اتر رہی ہوں، تو آپ دیکھیے گا کہ جتنا بھی ناپیں گے کم ہی نکلیں گے. اسی طرح باقی کے جتنے بھی لفظ ہیں سب پر غور کریں تو دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے. میرا ایمان ہے کیونکہ خدا کا کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، اور یہ محبت کا اگر خدا نے پورا چیپٹر اس کلام مقدس میں مرقوم کیا ہے تو یقیناً یہ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہماری لائف کو بہتر بنانے کے لیے لکھا بے ہے. شک. اس کے لیے ہم خداوند کا، خدا باپ کا، خدا بیٹے کا، خدا روح القدس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری خاندانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس محبت کے چیپٹر کو قلم بند کیا. تھینک یو جیزس. اور جی پھر آخر میں آ جاتا ہے میل ملاپ. جی بالکل، ہاں بالکل اب ہے، میل آپس میں میل ملاپ کے ملاپ. لیے دیکھیں کام، محبت ہے اور عزت ہے. پھر یہی وہ مسالے والی بات، ان تین کو پھر ہی آپ کا ڈال دیں، میل ملاپ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. ان تینوں کو ہی ڈال دیں تو آپ کا میل ملاپ ہو جائے گا. عزت کرنا بہت ضروری ہے، عزت کرنا بے حد ضروری ہے. اگر آپ پطرس کے خط میں ہاں جی بالکل دیکھیے، آپ میرے ساتھ پطرس کا خط، پطرس کے خط میں اور اس کی تیسرے باب، پطرس تیسرا باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، آئی شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو. عزت کرنا کتنا ضروری ہے بالکل کہ آپ اپنی بیوی کی عزت کریں. آپ اس کی عزت کریں گے تو گھر کے باقی لوگ بھی اس کی عزت کریں گے. گھر تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ عزت سے بولیں، عزت سے پیش آئیں. نہ صرف میں کہتی ہوں شوہر بلکہ بیوی کے لیے بھی آگے لکھا ہوا ہے. اگر اس کے ہم پیچھے جائیں نا تو یہاں پر لکھا ہے کہ سارا جو تھی وہ کیا کرتی تھی، وہ ابراہیم کو خداوند کہہ کے پکار. بالکل ہے نا، یعنی وہ اس کی عزت کرتی تھی، بدتمیزی سے نہیں بولتی تھی، چھٹی آیت میں لکھا عزت سے بولتا ہے، عزت سے بات کرتی تھی. تو اگر ہم عزت کو سامنے رکھیں کہ میں نے اپنے شوہر کی عزت کرنی اور شوہر سمجھے میں نے اپنی بیوی کی عزت کرنی، پھر وہی بچے دیکھیں گے وہ بھی ایک دوسرے کی عزت کریں گے. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح بھی آپ نے عزت کی بات کی ہے، جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور اگر شوہر. آپ کو یاد ہو تو پورا پروگرام ہم نے عزت کی بات کی ہے. بالکل، یہ ہم نے پورا، آپ نے ابھی جب بات کی تھی عزت کی تو میں ضرور، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے شاید آج پہلے دن ہمارا یہ پروگرام دیکھا تو ضرور ہم بات اس کو تھوڑی سے لفظوں میں ضرور بیان کریں گے کہ عزت کرنے کے لیے خدا کا حکم ہے. بالکل، اور جیون یہ ساتھی کی خدا عزت کا کرنا حکم ہے. سمجھیں آپ پورے اور یہاں خاندان آپ کو. اگر لفظ پڑھیں یہ پطرس کے خط میں سے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں عزت کرنے کے لیے، وہاں پر لکھا ہوا ہے
کہ آپ کیا کرو، اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھ کر کے ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں۔ کتنی بڑی بات یہاں کی ہے کہ عزت کرو، ہم زندگی کی خوشیوں کے وارث ہیں۔ اس کا مطلب ہے عزت نہ کرنے سے خوشیوں میں رکاوٹ آتی ہے، ایسے ہی بالکل خوشیوں میں رکاوٹ آتی ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنا ہے۔ اور خدا کے کلام ایک ترتیب ہے، شوہر خدا کی عزت کرے، اور پھر میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں، اور بچے ماں باپ کی عزت کریں۔ پھر شوہر جو ہے خدا کا ڈر مانے، بیوی جو ہے وہ شوہر کا ڈر مانے، بچے ماں باپ کا ڈر مانے۔ ایک ترتیب ہے، جب ہم اس ترتیب میں رہتے ہیں تو ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ جب ہم ترتیب کو بگاڑتے ہیں، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم ماڈرن لوگ ہو گئے ہیں اور ہم کسی بھی طریقے سے کسی سے بات کر سکتے ہیں، کم سے کم خدا کا کلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھنا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ تو عزت جو ہے نا اس بات میں بڑی اہمیت کے حامل ہے کہ بیوی عزت کرے اور شوہر عزت کرے۔ پھر اگر آپ افسیوں میں آئیے، افسیوں میں آئیے تو افسیوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اس کی اگر 5ویں باب کی 28ویں آیت پڑھیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ ٹھیک ہے، جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا کیونکہ شاہانہ دیکھیں یہی ایک وہ رشتہ ہے جس کے لیے کلام مقدس میں لکھا تم دو نہیں بلکہ ایک ہو، ایک ہو۔ ہے نا، تم دو نہیں بلکہ ایک ہو۔ اگر پھر پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ جب یسوع مسیح نے خدا باپ خدا بیٹے نے انسان کو خلق کیا تو پیدائش 5ویں باب کی شروع کی آیتوں میں لکھیے اس نے ان کا نام آدم رکھا۔ اس لیے خدا نے ان کا نام آدم رکھا تھا کیونکہ وہ دونوں ایک تھے، بالکل ایک تھے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ شوہر کو لازم ہے، مطلب اس میں کوئی چھوٹ ہے ہی نہیں، بالکل حکم ہے، حکم ہے کہ لازم اس کو اپنی بیوی کو پیار کرنا ہے۔ اور کیسے پیار کرنا ہے؟ جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت رکھی اور اپنی جان کلیسیا کے لیے سب کے لیے دے دی، اور اسی طرح شوہر کو اپنی بیوی سے کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے۔ اور لکھا ہے جو بیوی ہے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر کے تابع رہے۔ تابع رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کی غلام بن گئی، تابع رہنے کا مطلب ہے عزت کرے، اس کا خیال رکھے، اس کے مفہوم کو حکم میں رہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو بات کریے۔ اگر اسی کو ہم آگے بڑھائیں تو آگے 29ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو پالتا اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بیوی کو پالے، پالنے میں ہر چیز آ جاتی ہے، کھانا پینا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اس کی عزت کرنا، کیا اس کو پسند ہے کیا اس کو پسند نہیں، پرورش کرنا۔ تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو پالے اور اس کی پرورش کرے، تو پھر گھر کا ماحول خود بخود اچھا ہوگا۔ جیسے ہم نے پہلے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ بیوی کی کیا ذمہ داری ہے؟ گھر کا کاروبار سنبھالے، پھر گھر کے سارے کاروبار، گھر کی تمام ذمہ داریوں کو نبھائے، تو خود بخود تعلق اچھے ہوں گے، بالکل خود بخود تعلق بڑھیں گے، خود بخود بہتر ہوں گے، خود بخود اس چیز کا خیال ہوگا۔ اور اگر چھٹے بات میں ہم دیکھیں میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہیں، وہ ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرے، قدر کر رہے ہیں، تو پھر بچوں کے بارے میں لکھا ہے کہ چھٹے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے آئے فرزندو خداوند نے اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو، ماں باپ کی عزت کرو۔ پھر وہی بات کہ شوہر عزت کرے، بیوی عزت کرے، تو بچوں کو بھی ماں باپ کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ایک ہمارا ترتیب صحیح ہوگی تو تعلقات بھی خود بخود صحیح ہو جائیں گے، تعلقات بھی خود بخود صحیح ہو جائیں گے اور خود بخود ہو جائے۔ اب پھر اس میں ایک اور نصیحت کی گئی ہے، آئے اولاد والو اپنے فرزندوں کو غصہ مت دلاؤ۔ اب یہ نہیں کہ ہر چیز ماں باپ ہی صحیح کر رہے ہیں، بالکل بہت دفعہ بچے بھی صحیح ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ بچے جو پڑھ لکھ جاتے ہیں، ان کے پاس کافی نالج ہوتی ہے، تو ماں باپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ماں باپ ہیں تو ہر چیز میں وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان کی سوچ وہ اپنے ٹائم کے حساب سے بالکل صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، یا جو انہوں نے لائف اپنی گزاری ہے، محنت کی ہے، مشقت اپنے کی ہے، تجربے سے سیکھا اپنے ہے۔ تجربے سے سیکھا ہے، یا انہوں نے زمانے کی جو سرد و گرم ہے ان سے انہوں نے سیکھا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں بچہ بھی اسی طرح سے ان کو نہ سیکھے، اسی طرح سے
यार बेशक हमने वो सीखे, लेकिन आप सिखाने का अंदाज क्या है? सका बिल्कुल यहाँ पर ज़रूर मैं उन पेरेंट्स को ज़रूर तंबीह करना चाहूँगी, उनकी इस्लाह के लिए ज़रूर ये बात करना चाहूँगी कि हर दफ़ा जिस तरह अभी सिस्टर सारा समीना ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि हर वक़्त या हर दफ़ा माँ-बाप सही नहीं होते, मगर मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उन्हें गलत कह रही हूँ। मैं सिर्फ़ ये कहना चाह रही हूँ कि आपने जो अपना टाइम गुज़ारा, आपने जो मुश्किलात जिस दौर में गुज़ारी हैं, आज की मुश्किलात, आज का एटमॉस्फेयर, आज की परेशानियाँ बहुत मुख्तलिफ़ हैं और उनको दुरुस्त करने के ज़राए भी मुख्तलिफ़ हैं। बच्चों को समझें, उनके साथ शेयरिंग करें, उनके साथ बातचीत करें, उनको सुनें, अपनी बिल्कुल, ना ये सुनाएँ। सही बात है। उनको सुनें क्योंकि जब वो पहले अपने आप उनको सुने, उनके अंदर से वो सारी बातें निकल बिल्कुल, जाएँगी, बिल्कुल। फिर आप नसीहत कीजिए। क्योंकि हम सिर्फ सुनाने वाले बनते हैं, सुनने के लिए हमारे कान थोड़े-से खराब हो गए। मगर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें, तो उनके साथ ताल्लुक बेहतर बनाने की ज़रूरत है मगर मोहब्बत के साथ, इज़्ज़त के साथ, उनके साथ फ़ेलोशिप करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें क्योंकि सारा वक़्त आज नसीहत ना करें, सिर्फ हर वक़्त नसीहत नहीं हर बल्कि वक़्त नसीहत भी करनी नहीं अच्छी बात होती नहीं। और नसीहत करने का भी तरीका है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप उनके साथ दोस्ताना माहौल में उनको आइडिया दें, बेटा ये आइडिया, ये नहीं कि हुक्म की तरह उस पे सादिर कर दें। तो कुछ बच्चे होते हैं जो चिढ़ जाते हैं और उसके बरखिलाफ इसमें जाके अपनी फिर लाइफ शाहाना वही बात होती है, वक़्त। किस वक़्त आपको हुक्म देना है, किस वक़्त आपने दोस्ताना तरीके से बात करनी है, किस वक़्त आपने आराम से बात हुँ, करनी है और किस वक़्त चुप रहना है। हुँ, हर चीज़ की एक लिमिट है, हर चीज़ के असूल हैं, तो माँ-बाप को भी बहुत कुछ सीखें। इवन चाहे बच्चा छोटा है या बच्चा बड़ा है या बच्चा ब्याया हुआ है, हमें हर चीज़ का लिहाज़ रख हुँ। कर अपने बच्चों से बात करनी। अगर हम लिहाज़ नहीं रखेंगे, हम उनको गुस्सा दिलाएँगे, बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा और फिर आजकल के जैसे बच्चे हैं, जितना मीडिया से वो सीख रहे हैं, वो आगे से बदतमीज़ी करते हैं। मेरे ख़्याल से आँखें बहुत अहम हैं। आप अपने बच्चों को, ये नसीहत है मेरी उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे अभी छोटे हैं। हुँ, आप अपने बच्चों को आँखों से कंट्रोल करें। आपकी आँखें उनको बताएँ कब उनको कोई काम करना है और कौन-सा काम आपको नहीं करना। अल्फ़ाज़ लेकिन ये छोटे होते हुए सिखाने की ज़रूरत है। अब 15 साल के बच्चे को अब आप आँखें नहीं दिखा सकते। शुरू से उनको आदत डालें कि वो आपकी आँख को पहचाने कि आपकी आँखें इस वक़्त उनको क्या कह रही हैं, हुँ, और ये बात डालनी बचपन से। और शुरू के 6 साल बहुत अहम होते हैं। बिल्कुल। शुरू के सालों में आप उनको आदत, पहले आप उनको बिगाड़ देते हैं, अभी छोटा है, अभी छोटा है, अभी छोटा है, अभी इसको कुछ समझ नहीं है, अभी इसको कुछ बड़ा होगा सीख जाएगा। नहीं, नहीं, ये आपने बड़ी शुरू ज़बरदस्त में बात की है आपने। बिगाड़ने का जो है ना असल बाद में फिर रोते हैं, लो जी उस टाइम पे नहीं सिखाया। मगर वही बात कि अब पछतावे क्या हुआ। आप शुरू में आप उनको पहले दिन से ही वो आदत डालें। और ख़ास तौर पे जब माँ-बाप ने कहा ना, तो ना, ना होनी चाहिए। हुँ। फिर जब बच्चे ज़िद फ़ेवर करते मिलती हैं, है ना फिर दूसरी साइड से, तो बच्चा बिगड़ता है, उसको पता है मेरी ज़िद तो पूरी होनी है, ज़िद तो फिर उनका आप भूल ज़िद जाएँ। हुँ, ज़िद उनका एक ऐसा हथियार है जिससे वो अपने माँ-बाप को ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करते और हम हैं। उनके रोने से, उनके ज़िद से ब्लैकमेल होकर उनको वो चीज़ दे देते हैं। तो माँ-बाप को के लिए हुक्म लिखा है, अगर वो अपने बच्चों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए लिखा है हुँ, कि अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, हुँ, हुँ, तरबियत करो उनकी, परवरिश करो उनकी, नसीहत करो उनकी, पर उनको गुस्सा ना दिलाओ। हुँ, या एक और ताल्लुकात भी लिखा है जो घर में नौकर होते हैं, हुँ, नौकरों के लिए भी लिखा है कि नौकर की लिखा है, आए नौकरों, 5वीं आयत, आए नौकरों जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अप अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फर्माबरदार रहो जैसे मसीह की। हुँ, ताल्लुक के लिए हुँ, एक जो मालिक का और एक नौकर का ताल्लुक है, हुँ, एक जहाँ हम जॉब करते हैं उसका और उसका ताल्लुक है। जो बड़ी सीट पर लोग हैं या जिनके अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो इस वक्त हम उनके लिए भी बात हुँ, करेंगे कि उनको भी अपने छोटों के साथ ताल्लुक बनाते हुए ये सोचना चाहिए कि ये इख्तियार हमें खुदा की तरफ से मिला है और हमें इस इख्तियार को वैसा ही इस्तेमाल करना है हुँ, जितना हम कर सकते हैं। बेजा गुस्सा करना, हुँ, बेजा डांटना, बेजा अपने आप को बड़ा दिखाना, हुँ, ये भी ज़रूरी नहीं है। हलीमी से, फ़रोतनी से, अच्छे माहौल से, दूसरे की परेशानियों को समझते हुए, दूसरे की ज़रूरतों को समझते हुए, दूसरे के घर के हालात, क्योंकि जहाँ हम जॉब कर रहे होते हैं ना, वहाँ अगर 5 लोग आ रहे हैं,
تو 5 لوگوں کے گھر کے حالات فرق ہیں. بالکل. 5 لوگوں کے گھر میں مختلف فرق قسم کے مسائل ہیں, فرق قسم کی پریشانیاں ہیں, فرق قسم کی خوشیاں ہیں, فرق قسم کے حالات ہیں. بالکل. تو جو باسز ہیں, جو جن کو خدا نے ایک اچھی سیٹ پر رکھا ہے, تو وہ بھی اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے, بلکہ اپنے اختیار کو بہتر طور پہ یوز کریں, اور ایک ایسا ماحول ہو, دوستانہ ماحول, فیملی. پتہ چلے ہم ایک گھر سے نکلے تو دوسرے گھر میں بالکل. یہ ایسا بہت کم تب ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کو سمجھیں. سسٹر میں چاہوں گی کہ ٹائم کم ہے, کوشش کریں گے کہ ہم اس سوال کو اسی پروگرام میں ڈیل کر لیں, ورنہ پھر نیکسٹ پروگرام میں ضرور ہم کریں گے. سسٹر میں چاہوں گی آپ یہ بھی ضرور بتائیں کہ تعلقات کو کمزور بنانے کی وجوہات اور مضبوط بنانے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ مضبوط بنانے کے تو بھی جتنی ہم نے گفتگو کی ہے وہ تقریباً مضبوط بنانے کی باتیں ہیں کہ عزت کریں, قدر کریں, خیال رکھیں, مدد کریں, صرف اپنے احوال پر نہیں دوسرے کے احوال پر بھی غور کریں, تو ہمارے تعلقات ایک دوسرے سے کیا ہو جاتے ہیں, درست ہو جاتے ہیں. باقی آپ نے بات کی ہے بگاڑنے کی, مطلب تعلقات کمزور ہونے کے تعلق, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کمزور ہونے کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں, بہت ساری باتیں ہیں جن سے ہمارے تعلقات کیا ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں. اور ان کمزور تعلقات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہوتے ہیں, جس میں سر فہرست حسد. جب ہم ایک دوسرے سے حسد کرنا لگ جاتے ہیں, جب ہم ایک دوسرے سے غصے ہونے لگ جاتے ہیں, اور کسی کو ترقی مل جائے تو ہمارے دل میں, ہمارے اندر حسد آ جاتا ہے, ہمارے اندر جیلسی آ جاتی ہے. یہ بہت بڑا کام انجام دیتی ہے کسی بھی ادارے میں, کسی بھی گھر بہت بڑا بگاڑ. ایک گھر میں ایک بہو ہے, اس کو اہمیت مل رہی ہے, دوسری بہو آ جاتی ہے, میں بھی بس اس سے زیادہ عقل مند ہے, میں بھی اس سے زیادہ سلیقہ شعر ہے, اس کو اہمیت ملتی, فوراً دونوں میں حسد آ جاتا ہے. پہلے ایک بچہ ہوتا ہے, جب دوسرے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو دوسرے بچے کو جب اہمیت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں تو بھی ان کے اندر کیا آ جاتا ہے, بالکل حسد آ جاتا ہے. اور اس حسد کے باعث جو ہے نا, بہت سارے مسائل گھر میں بن جاتے ہیں. صحیح بات ہے, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. گھر میں بہت سارے مسائل بن جاتے ہیں اس وجہ سے نا, گھر میں جو تعلقات ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. پھر پسند ناپسند ہے, کسی کو کچھ پسند ہے, کسی کو کچھ نہیں پسند ہے. جس کی پسند کی چیز ہے دوسرے کو اس سے غصہ آ جاتا ہے. یہ ہمارے تعلقات کو جو ہے نا کمزور کرتی ہیں, اور یہ ہمارے تعلقات کو جو ہے نا وہ کرتی ہیں, کمزور کرتی ہیں, اور تعلقات کو بہتر بننے نہیں دیتی. پھر اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم مطلب کر سکتے ہیں. شکایت بہت بڑی چیز ہے نا. کچھ لوگ ہر وقت کمپلین کرتے ہیں, سارا ان کی عادت ہے, ان کو کچھ پسند ہی نہیں آتا. اور کلام مقدس کلسیوں میں لکھا ہے, اگر کسی کو کسی سے شکایت ہو تو وہ کیا کرے, برداشت کرے. ہر وقت ہی منہ نہ کھولے. آپ کو برداشت کرنا ہے بہت مشکل کام, لیکن آپ کریں تو آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے. وہی نا, کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, کچھ قربانی آپ کو دینی پڑے گی, کچھ سہنا پڑے گا. تعلقات بنانے کے لیے قربانی دینا تو ضروری ہے ہی ہے. یہ اگر ہم سوچیں کہ ہم نے صرف اپنے ہی آپ کو صحیح رکھنا ہے, اپنے ہی آپ کو بہتر رکھنا ہے, اور کچھ بھی ہم نے محنت نہیں کرنی, کچھ بھی ہم نے قربانی نہیں دینی, تو یہ امپاسبل ہے کسی بھی تعلق کو. جیسے مثال کے طور پر کوئی بچہ گھر میں بیمار ہے, یا گھر میں کوئی بھی بیمار ہے, وہ رات کو روتا ہے بچہ, یا کوئی بزرگ ہے وہ اونچا اونچا بولتا ہے رات کو, دوسرے لوگ گھر کے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, تو اس وقت برداشت کیا کرنی ہے کہ یہ آدمی بیمار ہے, ہاں جی, یہ بچہ بیمار ہے. اگر ہم کہیں بھائی اس کو, شوہر کہے گا میں نے صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے, اس کو کمرے سے باہر لے جا, تو بیوی کیا کرے, اس کی اور دونوں کی ذمہ داری ہے. آپ کو برداشت کرنا ہے, بچہ بیمار ہے, بچے کو دونوں مل کے اس وقت سنبھال لیں, اس کو بہلا لیں تو مشکل حل ہو جائے گی. لیکن اگر ایک کہے کہ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں, مجھے سونا ہے, تو اس کو سنبھال لے, تو یہ کافی مشکل بات ہو جاتی. ہمیں برداشت کرنا ہے. شاید گھر میں کوئی سیریس بیمار ہے, وہ بیماری میں وہ سو نہیں رہا, وہ مطلب ہونگ رہا ہے, یا مختلف قسم کی آوازیں نکال رہا ہے, یا کچھ بول رہا ہے, تو ہمیں برداشت کرنی. سدا یہ وقت نہیں, جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر حالات نارمل ہو جائیں گے. یہ بھی سوچے نا کہ سدا وہ بھی بیمار نہیں رہے گا, اور سدا
آپ بھی تندرست نہیں رہیں گے، کل کو آپ بالکل پہ بھی یہ مشکل آ سکتی ہے۔ تو برداشت کرنے کی بالکل ضرورت ہے۔ بالکل۔ پھر اگر بیوی نے کھانا بنایا ہے اور شاید نمک زیادہ ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، روز تو نہیں ہوتا نا، اگر ایک دن ہو گیا برداشت کر لیں، آپ اس کو کہہ دیں آج نمک زیادہ ہے۔ اگر یہی بات محبت سے کی جائے تو وہ بات اچھی لگے گی۔ اگر یہی بات آپ غصے میں کہہ کہ تو روز ہی نمک تیز کر دیتی، تو روز ہی اچھا نہیں کھانا پکاتی، تو غصہ آ جائے۔ یا شوہر کوئی چیز بھول گیا ہے، کوئی بات نہیں، ایک دن برداشت، شکایت نہ کرے۔ شکایت بہت سارے مسئلوں کو کیا کرتی، جنم دیتی ہے، اور شکایت اگر ہم نہ کریں، برداشت کریں، تو بہت سارے مسئلے ہمارے کیا ہو جاتے حل ہو ہیں، جاتے ہیں، حل بھی بالکل ہو بالکل۔ سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں، اور اگر خدا نے چاہا اگلے پروگرام میں ہم آیتوں کو پڑھ کر بھی ہم اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ اور کون کون سی وجوہات ہیں جو ہمارے تعلقات کو جو ہے نا کمزور کرتی ہیں اور اچھے تعلقات میں ہماری رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں۔ کلسیوں کے خط میں یہ بھی لکھا ہے، ہر شخص کو ہر وقت پر مناسب جواب دینا آ جائے۔ کئی دفعہ کوئی شخص بولتا کچھ ہے، ہم جواب کچھ دیتے ہیں، تو یہ اور بھی مطلب ہمارے فضول بھی تعلقات کو بول رہے بڑھاتے ہوتے ہیں نا، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اس ٹائم پہ تو کوئی اور پرابلم چل رہی ہوگی، ہیں۔ جی ہاں، اچھا وہ بات وہیں رہ گئی ہے، آپ نے پچھلے سارے گڑے مردے اکھیڑنے، اور وہ بات جو کہ شاید چھوٹی سی تھی اور وہ اس قدر بڑھ گئی کیونکہ پچھلے بھی پرابلمز آپ نے نکال لیے جو کہ پہلے آپ نے حل کر لیے تھے، دیکھیں مگر شاہانہ، یہ ابلیس کا کام ہے، وہ پچھلی باتیں میں یاد کراتا ہے۔ جب بھی ہمارے تعلقات خراب ہوں تو میری نصیحت ہے بیٹے بیٹیوں کو کہ آپ پچھلی باتیں مت دہرائیں، کیونکہ یہ ابلیس کا کام ہے کہ ہمیں بھولی ہوئی باتیں بھی یاد کراتا ہے۔ وہ ہمیں بھولی ہوئی باتیں بھی کہ ہاں فلاں وقت میں بھی یہ ہوا تھا، فلاں وقت بھی یہ ہوا تھا، تیری بہن نے بھی یہ کیا تھا، بھائی نے بھی یہ کیا تھا، تو یہ ہمارے تعلقات کو خراب کرتے ہیں۔ جب بھی تو ہمیں اسی، جیسے آپ نے بات کی، جو بات ہو رہی ہے ہمیں اسی میں رہنا ہے، ہمیں ادھر ادھر نہیں جانا۔ جب ہم ادھر ادھر جاتے ہیں تو ہمارے تعلقات کیا ہو جاتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ آپ کا جب دل خراب ہو جاتا کڑے ہے، مردے ہاں بالکل، کھیڑتے وہ ہیں۔ کہتے ہیں نا شیشے میں بال آ جاتا ہے، شاید اس ٹائم تو آپ کی پرابلم سالو ہو جائے اور آپ مفاہمت کر لیں اور باہمی رضامندی سے شاید کوئی نتیجہ بھی نکال لیں، مگر جو آپ کے اس وقت کے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ نے غصے میں کہے ہوتے ہیں یا آپ نے وہ وہ آپ کو پچھلی ہر ہر وقت یاد رہتے ہیں اور کافی چپتے رہتے عرصے ہیں، تک آپ کو وہ چپتے رہتے باتیں، ہیں۔ وہ الفاظ تنگ کرتے ہیں اور وہ آپ کے ریلیشن کو جو ہے نا بہتری کی طرف کم ہی جانے دیتے ہیں، اور پھر سے آپ ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ کئی دفعہ یہی باتیں سالوں سال چلتی ہیں، ہفتوں چلتی ہیں، دنوں چلتی ہیں، تو بہتر نہیں کہ جب جہاں مسئلہ ہوا ہے دین اینڈ دیر صرف اسی پہ رہ کر، کیونکہ کئی دفعہ اگر کوئی مسئلہ پچھلا پہلے ہوا تھا تو اس کی تو شاید دوستی بھی ہو گئی، سوری بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم جو ہے نا بموقع بات کریں۔ بالکل، یہاں پر ساری باتیں ہم نے کر لی ہیں، مزید گفتگو کریں گے تعلقات کے حوالے سے اگلے پروگرام میں۔ دیکھنا نہ بھولیے گا، ہماری تمام کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر نمایاں ہوتی ہیں۔ آپ کی قیمتی آراء کے ہم ہمیشہ ہی منتظر رہتے ہیں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنی قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے ہیں، اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے۔ پھر ملتے ہیں اسی وقت اسی جگہ، اجازت دیجیے مجھے شاہانہ کو، سسٹر سائرہ سمینہ کو، خدا حافظ۔